الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال أبا سعيد: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره عرفناه في وجهه أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیوں، اسلامی تعلیمات اور عقیدے کی بنا پر یہ بات ثابت ہے، یہ مسلمہ ہے، یہ طے شدہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے. یہاں اللہ نے ہمیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھیجا، مختصر وقت کے لیے بھیجا، تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں کچھ قوانین دیے، کچھ حدود بتا دی، کچھ پابندیاں لگا دی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے کا حکم دے دیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے منع فرما دیا. کچھ چیزوں کو حلال کر دیا، کچھ کو حرام کر دیا. کوئی کام ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے وہ کام کرنے والوں، جیسے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. جو خداوند تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے دین کے لیے خدا کے دشمن کے سامنے صف بستہ ہو کے جان و مال قربان کرتے، اسلام کا دفاع کرتے، اقدام کرتے، خون بہاتے اسلام کے لیے، اللہ کو ایسے لوگوں سے بہت پیار ہے. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 2 موقعوں میں دعائیں قبول ہوتی. ایک موقع جب نماز کے لیے صف بستہ ہو کے انسان کھڑے ہو، اور دوسرا جب دشمن کے سامنے صف بستہ ہو، جنگ کے لیے صف بندی ہو رہی ہو، جہاد کے لیے. یہ 2 موقع ایسے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور بعض اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، خداوند تعالیٰ کے دربار میں انتہائی ناپسندیدہ ترین ہے، جیسے اللہ کی بغاوت کرنا، خدا کی نافرمانی کرنا، ناحق ظلم کرنا، کسی کا حق دبانا، چوری چکاری کرنا، طلاق کو رواج دینا، گالم گلوچ کو رواج دینا، بکواس کو رواج دینا. یہ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ باتیں. جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، چور بازاری کرنا، کم ناپنا، کم تولنا، یہ سب وہ باتیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو خداوند تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے امت کو درمیانہ راستہ عطا فرمایا. اس کے اوپر چلو گے، نہ کمی کرو گے، نہ زیادتی کرو گے، نہ نقصان کرو گے، نہ ہی اس کے اندر بہت اضافے کرو گے، نہیں بین رہو گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.
تمہیں معتدل امت بنایا، تم میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارو گے، بچتے رہو گے، بچتے رہو گے، بچتے رہو گے۔ پوچھا گیا تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ تو ابو موسیٰ نے بتایا تقویٰ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کسی خاردار میدان سے، جھاڑی دار کانٹے دار علاقے سے گزرنے لگے تو وہ ہر قدم پہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے چلتا ہے، اپنے دامن کو، کپڑوں کو سمیٹ کے چلتا ہے کہ کہیں اس کا دامن کسی کانٹے سے اٹک کے تار تار نہ ہو جائے۔ یہی مسلمان کی زندگی ہے، اسی کا حکم ہے۔ چونکہ عرصہ مختصر ہے، وقت بہت تھوڑا ہے اور دنیا تو جانے والی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا بھاگ رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور کچھ دنیا کے عاشق ہیں، کچھ آخرت کے عاشق ہیں۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اے میری امت آخرت کے عاشق بننا، آخرت کے طالب بننا، آخرت پہ مرنے مٹنے والے بننا۔ دنیا تو فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، وہ بھاگ رہی ہے، وہ جا رہی ہے۔ کل من علیہا فان، جو زمین ہے، جو زمین کے اوپر ہے، یہ سب تباہ ہونے والے، یہ سب برباد ہونے والے، باقی اللہ ہے۔ اور جو اللہ نے آخرت کا گھر بنایا وہ باقی ہے، اس کی تگ و دو کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان و عمل پابندی کا نام ہے، ایمان و عمل قوانین کا نام ہے، اللہ کی مرضیات کا نام ہے، اور خداوند تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا نام ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہنے کا نام ہے۔ یاد رکھو، مسلمان جب تک خدا کے ساتھ متعلق ہوگا، اللہ کے دین کے ساتھ متعلق ہوگا تو با حیا ہوگا، اور جب دین سے دور ہوگا تو وہ بے حیا ہو جائے گا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں اپنی اولادوں کو، اپنی امت کو، اپنے شاگردوں کو جب چھوڑ کے گئے تو آخری وقت میں وہ اپنے بچوں سے وعدہ کر کے گئے، وصیت کر کے گئے کہ ہمارے بعد تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، دو بیٹے تھے، ایک اسحاق ہے، ایک اسماعیل ہے، دونوں کو وصیت کی۔ پھر وہی وصیت آگے ان کی اولاد میں چلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی، یا بنی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چنا، اللہ نے تمہیں اسلام منتخب کر کے دیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر کامیابی چاہتے ہو، آخری ابد الآباد کے جہان میں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو یاد رکھو تمہارا خاتمہ مسلمانوں والا ہونا چاہیے، تمہاری موت مسلمانوں والی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جو دنیا سے ایمان کی دولت لے کے جائے گا اس کا حشر اچھا ہونے والا ہے، اور جو دنیا سے ایمان لے کے نہ گیا اس کا حشر خراب ہونے والا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے۔ ایک آدمی کو ڈاکٹر بتاتے ہیں بھائی آپ تو 30-35 سال تک بڑے آرام سے سروائیو کر لیں گے، جی لیں گے، اگلے لمحے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ اگلے لمحے چھت سے گر جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی گولی مار دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ موت تو اللہ کو پتہ ہے کب کہاں کس حال میں آنی ہے، تو پھر ہم ایمان لے کے کیسے جائیں گے؟ کیسے ایمان لے کے جائیں گے؟ بڑا مشکل سوال ہے کہ ہم ایمان لے کے کیسے جا سکتے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کما تحیون تموتون، میری امت جیسے زندگی گزارو گے اللہ ویسا خاتمہ عطا فرمائیں گے۔
اب مسلمان میں سے ہر مسلمان کو اللہ کے پاک پیغمبر نے مولوی نہیں بنایا، ہر ایک کو تبلیغی نہیں بنایا، ہر ایک کو محاذ پہ کھڑا ہونے کا پابند نہیں بنایا، لیکن ہر ایک کو مسلمان بننے کا ضرور کہا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہ کم سے کم درجہ مسلمانی کا یہ ہے کہ جب اللہ کا بلاوا آئے تو پھر ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی حاضری ہو۔ جب اللہ کا حکم آئے یہ حلال ہے تو کرنا ہے، جب اللہ کا حکم آئے یہ حرام ہے تو چھوڑ دینا ہے، جب نبی کا طریقہ آئے کہ یہ سنت ہے اس کو سینے سے لگانا ہے، جب نبی کا طریقہ سامنے آئے کہ یہ خلاف سنت ہے اس کو پرے ہٹا دینا ہے، سنت کو لے لینا، بدعت کو چھوڑ دینا۔ کرو کرو تم کاروبار کرو، تم بزنس کرو، تم پراپرٹی خریدو بیچو بناؤ، تم بڑی بڑی بلڈنگز بناؤ، کنسٹرکشن کا کام کرو، تم ذمہ دارہ کرو، تم نوکریاں کرو، تم جہاز اڑاؤ یا جہاز بناؤ، یا آپ دوزیں چلاؤ یا بناؤ، تم بڑی بڑی فیکٹریاں ٹنڈریاں لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں ہر کام میں دیکھنا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، تو یہ کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہ کامیابی، اتنی مسلمانی کافی ہے کامیابی کے لیے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ اس وعدے پہ تم قائم ہو کہ تم نے دنیا میں اسلام پہ زندگی گزاری ہے تو میرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تمہیں ایمان عطا فرمائے گا۔ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ ایمان دے گا جس نے دنیا میں اللہ سے لو لگائی، کبھی اللہ سے صلح کی، کبھی اللہ سے تعلق بنایا، اس کو اللہ ضرور ایمان کی دولت دنیا سے جاتے ہوئے عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو من کا موجی رہا، جس کے کان میں شیطانی ٹوٹیاں رہی، جو میوزک پہ تھرکتا رہا، جو ڈراموں پہ چلتا رہا، جس کی زندگی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے سامنے گزری، اذان ہوئی، نہ بابا کو پتہ ہے، نہ ماں جی کو پتہ ہے، نہ بیگم کو پتہ ہے، نہ صاحب کو پتہ ہے۔ بچے تو پھر بچے ہیں نا، ان کو جیسے پالو گے پلیں گے۔ میرے بھائیو، میں نے اس دن گڑھی اللہ درس میں بھی کہا، درس میں بھی وہاں بھی حیا کی بات ہوئی۔ سنو، ہماری آنے والی نسلوں میں سے حیا گم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، آنکھوں سے حیا جا رہا، سروں سے پردے دوپٹے اتر رہے، کپڑے مختصر ہو رہے۔ اور پدی کی دی خار خلق خبر نہ کوما زمونږ دی زنګلونه او دی غرونه خلک چې کته را کوز شوی دی خارونه ته پدی منی ما سر شوی دی، کپڑی تی کمیږي، وړو ته وګوره، ځوانانو ته وګوره، نوجوانوں کو دیکھو، ایسے فیشن کے کپڑے کہ جسم کا سارے خد و خال نظر آ رہے، بازو تنگ، وہ تنے تنگ، قمیضیں تنگ، کپڑے کم ہو رہے۔ ہمارا تو ٹریڈیشن ہوا کرتا تھا سرحد والوں کا، پختونوں کا، کھلے کپڑے پہنتے تھے، لمبے کپڑے پہنتے تھے، چادر لیتے تھے، پگڑی باندھا کرتے تھے۔ ہماری عورتیں تو وہ قرآن کی پابند ہوتی تھی جن کو اللہ نے حکم دیا تھا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑے لمبے لمبے کپڑے، بڑی بڑی چادریں۔ عورت نام کس کا ہے؟ پردے کا، حیا کا، عفت کا، پاک دامنی کا۔ وہ چھپی ہوئی چیز تھی، اس کو چھپا کے رکھنا تھا۔ میرے بھائیو، ہماری آنے والی نسلوں میں حیا گم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ ہم خود ہیں، والدین ہیں جو سب سے پہلے ذمہ دار بھی ہیں، جو جواب دہ بھی ہیں۔ کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا پیسے والے، کیا غریب، کیا دیندار، کیا دنیا دار، سارے برابر کے شریک ہیں۔ اور مجھ سے کہا جاتا ہے کیا کریں مولوی صاحب، اس خود رواجوں نے دیجی دے خلق سر بنے چلی گو کپڑے برو باسی خلق سر چلے دولا پارک ہے، کیا کپڑے اتار دیں گے ہم؟ ایسے لباس بھڑکیلے، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت۔ باریک لباس، عورتوں کے جسم آشکارا ہو رہے، ساری دنیا کے لیے دعوت نظارہ دیتی ہوئی، اور ساتھ حاجی صاحب بھی ہیں، غازی صاحب بھی ہیں، قاضی صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، سب برابر کے شریک ہیں۔ میرے بھائیو، اس قوم میں غیرت کبھی نہیں آتی، جہاں سے حیا گیا وہاں غیرت نہیں آتی ہے۔ زان دے بربند اگڑا خلق و تخیو زمون غیرتی ہو، غیرت نمداسی، ایسے غیرت نہیں ہوتی ہے۔ غیرت تو اللہ کے دین میں ہے، حیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے میں ہے، میرے نبی کی سنت میں ہے، فیشن میں نہیں ہے۔ عزت فیشن میں نہیں ہے۔ الا سنو سنو سنو، میرا رب اعلان کر رہا ہے ان العزت للہ جمیعا،
عزتیں اللہ کی ملکیت ہیں، عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں معتبر ہوئے، پوری دنیا میں معظم و مکرم ہوئے، اور کیسر و کسریٰ ان کے پاؤں میں آ کے جھکے، ان کے پاؤں میں آ کے پڑے، غلام بنے، ان کی باندیاں بنی، کہاں سے بڑے بڑے شاہوں کی بیٹیاں صحرا نشینوں کے نکاح میں آ کے، ان کی خدمت میں آ کے دو ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہوئی۔ کیوں؟ وہ اللہ کے رسول کے ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت کو، میرے نبی کی سیرت کو، میرے نبی کی صورت کو سینے سے لگایا، اللہ نے پوری کائنات کو ان کے قدموں میں لا کے بچھا دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے نبی کو گھر سے نکال دیا، سنت کو نکال دیا، قرآن کو اتنا کپڑوں میں لپیٹا کہ کھولنے کی بھی کسی کے پاس فرصت ہی کوئی نہیں، کوئی کھولنا چاہے تو کھلتا نہیں، اتنی گرہیں اس کے اوپر لگا دی ہیں، اور وہ اتنی تپائیوں کے اندر، کپڑوں کے اندر، ریلوں کے اندر لپٹا ہوا، تالوں میں رکھا ہوا۔ وہ یہ کھولنے کے لیے تھا، یہ پڑھنے کے لیے تھا، یہ سمجھنے کے لیے تھا، یہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ عمل کے لیے تھا۔ ہم نے بس اس کو قسمیں اٹھانے کے لیے بزرگوں کے بسر میں نے قرآن کے دے جی، بس بسر میں نے قرآن میں نے لاس کے دی، پدی میں نے قسم رہو چت کے دو تو خدای بندہ گا۔ قرآن اس کام کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے، حیا کوئی نہیں ہے۔ انسانوں میں حیا ختم ہو گیا تو پھر ان میں اور ڈنگروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیا ہے تو یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ شوہر ہے، یہ بھائی ہے، یہ باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ سب حیا کے ساتھ رشتے قائم ہوتے ہیں، حیا کے ساتھ رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اب حیا ہی نہ رہا۔ میرے نبی نے فرمایا پہلے انبیاء کی باتوں میں سے ایک بات ہے جو لوگوں کو ملی ہے، وہ کیا ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے، جب تو بے حیا ہو جائے، پھر جو مرضی ہے کر، پر تو خوشم رہو وقت کو نا، شلوار تو ویسے بھی اتار دیے، اب جو مرضی ہے کر، تجھے تو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری آج کی حکومتی نظام، سرکاری نظام، سیاسی نظام اور پورے ملک کا میڈیا وہ یہی کر رہا ہے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے پہ لگے ہوئے، ایک کہہ رہا ہے وہ چور، دوسرا کہہ رہا ہے وہ چور، ایک کہتا ہے تو ڈاکو، دوسرا کہتا ہے تو ڈاکو، ایک کہتا ہے تو شرابی، ایک دوسرے کے کپڑے اتار کے، ان کے عیوب نکال کے خوش ہو رہے ہیں۔ ہم نے بڑا کمال کر دیا، TRP بنا لی چینلز والوں نے بھی، اور ہم بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں دیکھ کے اس نے بڑا کڑاکے دار جواب دیا۔ وہ یہ امت مسلمہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ وہ جو چوروں پر بھی پردے ڈالیں، وہ بڑے بڑے ڈاکوؤں پر بھی پردے ڈالیں، لوگوں کے اوپر لوگوں کے عیوب کو چھپائیں، ہم تو اس نبی کی امت ہیں، ہم تو اس نبی کی امت جس کو مکہ سے نکالا گیا، 10 سال مدینہ کے اندر 10 سال مدینہ کے اندر مہاجروں کی زندگی گزار کے جب مکہ فتح کر کے آتا ہے تو میرا نبی اعلان کرتا ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے معاف ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے معاف ہے، جو ہتھیار ڈال دے معاف ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے۔ ہم تو اس نبی کی امت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کس کام پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے سے حیا کی جڑیں اکھیڑ کے نکال کے پھینک رہے ہیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، اب تو بات شہروں میں شمار نہیں ہوتا، اور ہم لوگ تو ہیں دیہات سے آئے ہوئے، سارے پہاڑوں سے آئے ہوئے۔ ہمارا تو زیور ہی حیا تھا، آداب تھے، عفت اور پاک دامنی تھی، ایک دوسرے کے عیوب اتارنا نکالنا اور سرے بازار کسی کو ذلیل کرنا، یہ ہماری تہذیب نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ایک انصاری صحابی ہے، آپ کچھ گفتگو فرما رہے ہیں، اتنے میں عبد الرحمن القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لائے، وہ بیٹھنے لگے تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی وہ آدمی ہمارے ساتھ نہ بیٹھے جو ہماری باتیں لوگوں کو جا کے بتائے۔ نہیں سمجھے؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ آدمی ہمارے ساتھ نہ بیٹھے جس نے کل کو ہماری باتیں یہاں سن کے آگے جا کے لوگوں کو بتانی ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا امیر المومنین، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں جو لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔
تو میں نے فرمایا نہیں میں نے بیٹھنے سے منع نہیں کیا ہے، جاؤ بیٹھو، لیکن ہماری باتیں لوگوں سے کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن القاری بڑے صحابی ہیں، قاری کے لقب سے مشہور ہیں، لیکن حضرت عمر نے یہ بات کی، یہ قانون ہے کہ جو آدمی پیٹ کا ہلکا ہو اسے اپنے پاس مت بیٹھنے دو، اور سمجھا دیا اگر تمہارا پیٹ ہلکا ہے تم کسی کی بات کو مت بیٹھو، لوگوں کی راز کی باتیں کیوں سنتے ہو کہ پھر سنبھال نہیں سکتے ہو، یہ تو مسلمان کی شان کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بے حیائی کی انتہا ہے کہ آپ سرعام سر بازار لوگوں کو ننگا کریں، سرعام لوگوں کے عیب بیان کریں، اپنی ذات کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنی ٹی آر پی کے لیے آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں۔ نہیں، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ ہم تو پردہ ڈالنے والی امت ہیں، ہم تو پردہ دار امت ہیں، ہم تو پردہ ڈالنے والے نبی کی امت ہیں۔ ہمیں تو نبی نے عیب چھپانا سکھایا ہے، عیب بتانا نہیں سکھایا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے، پردہ دری اسی کی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، وہ کسی کے عیب کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے ذلیل کرے گا، ایسے ذلیل کرے گا کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے رسوا ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، اور جب بے حیا ہو جائے پھر اندر سے ایمان نکل گیا، بے حیا ہو گیا تو اندر ایمان کوئی نہیں رہنے والا، پھر بے ایمان ہو گیا۔ جب بے ایمان ہوا تو پھر وہ بکواس بھی کرے گا، پھر وہ گالی بھی دے گا، پھر وہ جھوٹ بھی بولے گا، پھر وہ بہتان بھی لگائے گا، پھر وہ تہمت بھی لگائے گا، پھر لوگوں کی عزتیں بھی اتارے گا، لوگوں کے درمیان منافقت بھی کرے گا، منافرت بھی پھیلائے گا، جھگڑے بھی کھڑے کرے گا، فتنہ فساد کا ذریعہ بنے گا۔ ایسا معاشرہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، پھر یہ بے قیمت ہے، پھر یہ تباہ ہو، پھر یہ برباد ہو۔ اس کے اوپر کبھی ظالم حکمران آئے، کبھی جابر غاصب ڈکٹیٹرشپ ان کے اوپر آئے، کبھی ان کو بیوروکریسی پکڑ لے، کبھی ان کو اسٹیبلشمنٹ پکڑ لے، کبھی ان کو امریکہ پکڑ لے، کبھی یورپ پکڑ لے، کبھی یہ یہود کے چکر میں ان کے شکنجے میں جکڑے جائیں، کبھی ان کو ورلڈ بینک دبائے، کبھی ان کو IMF دبائے، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی آٹا نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے، کبھی آئل نہیں، کبھی تمہاری بجلی نہیں، کبھی گیس نہیں۔ یہ سب پکڑ ہیں اللہ کی طرف سے، بار بار آتی ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو بے حیا ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری دعوت کبھی بھی یہ نہیں ہوتی ہے، میری موٹیویشن کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں حکمرانوں کے خلاف، پولیس کے خلاف، فلاں، نہ، میری دعوت ہے اپنے آپ کے خلاف۔ جو میرے اندر خامیاں ہیں میں نے اس کو درست کرنا ہے، میں اس کا مکلف ہوں۔ جب اللہ نے مجھے مکلف ایک چیز کا بنایا نہیں، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا امریکہ والوں کے بارے میں، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا پارلیمنٹ والوں کے، ہاں مجھ سے میرے بارے میں اللہ پوچھے گا، میرے گھر کے بارے میں اللہ پوچھے گا، میری مسجد کے بارے میں اللہ پوچھے گا، میرے مقتدیوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا کیا جو میرے ہاتھ میں اختیار تھا میں نے اس کا صحیح استعمال کیا؟ یہ مجھے جواب دینا پڑے گا۔ مجھے اپنے کاروبار کے بارے میں، کھیتی باڑی کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اور جن لوگوں کے حقوق مجھ سے متعلق ہیں ان کے حق میں مجھے جواب دینا پڑے گا، اس کا میں جواب دہ ہوں۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، کوئی نہیں چھٹا سکتا ہے، یہ لوگوں کے حقوق ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری دعوت ہمیشہ اسی ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، ہم انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو درست کریں، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بے حیثیت قوم اپنی ذمہ داریاں بعد میں پوری ہوں گی، بے حیثیت فرد تو اپنی ذمہ داری پوری کریں جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مل کے ایک رائے پہ جمع ہونا، ایک سوچ پہ جمع نہیں مشکل کام ہے، لیکن ایک آدمی کے ایک سوچ پہ جمنا کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے، میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی ماننی ہے، میں نے نبی کی سنت پہ چلنا ہے، میں بد اخلاقی نہیں کروں گا، میں خیانت نہیں کروں گا، میں کم نہیں ناپوں گا، میں کم نہیں تولوں گا، میں اپنے بچوں کو مسلمان بناؤں گا، میں اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی سنت کی پابندی کراؤں گا۔ کون روک سکتا ہے آپ کو؟ کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اتنی آزادی تو بہرحال آپ کو پاکستان میں ہے کہ آپ اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لیں،
اتنی آزادی تو ہے کہ رات کو آپ بچوں کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، بستر میں موبائل لے کے تو نہیں لیٹے ہوئے، کیا کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ کے سامنے تو نہیں، عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، وقت پہ سوئے کہ نہیں سوئے، فجر کے لیے اٹھے کہ نہیں اٹھے۔ 10 گھنٹے کی رات ہے، 7:15 بجے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، 5:30 بجے فجر کی نماز ہے، تو 8-10 آدمی، 12 آدمی، 2 گلیوں کی آبادی اور 50-60 آباد گھر ہیں، ہر گھر میں ایک آدمی ملے، ایک نہیں ہے، زیادہ ہیں، اللہ کی دین ہے۔ اس امت میں اولادیں تو خوب پیدا ہوتی ہیں بھائی، پختنوں کے عرصے ہوگا، پولیو پہ اس کا قطرے پہ ور کو استنے پہ ہوا، خدای بھی ہم پیدا کی دے دو، اللہ پھر بھی ان کو اولادیں خوب دیتے۔ بندے خوب ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہوں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو خدا کے گھر میں حاضری لگائیں۔ میری بات سنو، میری بات غور سے سنو، یہ مسائل اس کی طرف توجہ، کہانیاں تو سارے سناتے ہیں، قصے سارے سناتے ہیں، ذمہ داریاں نہیں بتاتے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ، سکھاؤ 7 سال کے بچے کو، اور 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو ڈنڈے سے مارو، سزا دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اسی حدیث کی بنیاد پہ کہتا ہوں، جو 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ ہے یا بچی، 10 سال کا پابندی سے نماز نہیں، اس کے ماں باپ مجرم ہیں، شریعت کے مجرم ہیں۔ 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز نہیں آتی، اس کو پاک ناپاک کا پتہ نہیں ہے، اس کو وضو غسل کا، ماں باپ مجرم ہیں اس میں۔ مولوی صاحب غریب کیا کرے گا، تم بھیجو گے تو ہم پڑھائیں گے نا، تم لے کے آؤ گے تو ہم پڑھائیں گے۔ اسکول میں تو سرکار کا بھی زور ہے، بھیجو، پڑھاؤ، کتابیں مفت، فیسیں مفت، تعلیم مفت، اسکول مفت، آنا جانا مفت، کھانا پینا مفت۔ یہاں جو اصل کام ہے، جو ساری زندگی کا ہے، بحیثیت مسلمان اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کی طرف کیا توجہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داریاں، ذاتی ذمہ داریاں، اس پہ پہلے آنا ہے، معاشرہ بعد میں بنے گا۔ پہلے اپنا گھر بنانا ہے، پھر معاشرہ بنے گا۔ میں تو اس سے آگے نکل ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی سیاست یا کسی پارٹی کی بات کروں، میں آپ کو موٹیویٹ کر کے کسی جلسے جلوس میں نکالوں، اور میں اپنے خلاف جلوس نکالو، اپنے خلاف جلسہ کرو، اپنے گھر میں دھرنا دو کہ یہاں محمد رسول اللہ کی سنت کیوں نہیں ہے۔ اپنی مسجد میں تو کبھی جلوس کر کے نہیں آئے ہو، یہاں تو کبھی احتجاج نہیں کیا کہ ہم نماز میں کیوں نہیں ہوتے، ہم مسجد آباد کیوں نہیں کرتے، ہمارے محلے میں کوئی خلاف شرع کام کیوں ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو سارے کام ٹھپ کیوں نہیں ہوتے، گھروں سے میوزک کی آواز کیوں آتی ہے، ٹیلی ویژن چلنے کی آواز کیوں آتی ہے، رات کو دیر تک جاگ رہے اور صبح دیر تک سو رہے۔ یہ انسان ہے یا دوسری مخلوق ہے؟ میں نام نہیں لیتا، مجھے مناسب نہیں لگتا، اور میری طبیعت نہیں کہ میں ایسی سرزنش کروں۔ میں تو شاگردوں کو بھی موٹیویٹ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، میں خود جاب کرتا ہوں، گڑی حبیب اللہ میں جاب کرتا ہوں، یہاں سے 2 گھنٹے کا جانے کا سفر، 2 گھنٹے کا آنے کا سفر، تو جب ہم کر رہے ہیں تو آسان لگتا ہے، فائدہ نظر آ رہا ہے تو آسان لگتا ہے۔ ایمان یقین درست ہو کہ میرا اللہ راضی ہوتا ہے، اور کھلی آنکھوں سے اللہ دنیا میں دکھاتا ہے کہ کتنی برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے، وہ کر کے تو دیکھو، اور دنیا کے ہزاروں تجربے کر لیے، یہ بھی کر کے دیکھو، نہ ہو تو پھر کہنا۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اللہ نے برکت اپنے نبی کی سنت میں رکھی ہے، نبی کے طریقے پہ آ جاؤ، اپنے گھروں کو ڈھالنے کی نیت کر کے ٹھان کے اٹھو، اللہ دنیا میں بھی خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔